حفاظت شریعت کی خاطر کچھ بھی نہیں بچایا اپنے پاس، سب کچھ قربان کر دیا۔ اب لگاتار فرصہ دے رہے ہیں پہلی محرم سے، اور پہلی محرم ہے کہ آپ تو پورا سال فرصہ دیتے رہتے ہیں کہ ہمارا تو پورا سال ہی محرم ہے۔ حقیقت میں خوشیوں کے دن بہت کم ہے، غم کے دن بہت زیادہ ہے۔ حسین علی مقام نے مدینہ چھوڑا، کربلا پہنچے، پھر بقائے کعبہ کے لیے، حرمت کعبہ کے لیے مکے سے کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم کو پہنچے، زمین خریدی، خیمے لگائے گئے دریا کے کنارے، پھر فوجوں پر فوجیں، لشکر پہ لشکر، دشمن پہ دشمن، منافقین کی فوج، اور پھر دریا کے کنارے کے خیمے لگائے گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی بچہ بنا گیا ایک بچے کہہ رہا بھیا ہم پیاسے ہیں، کوئی بنانے قاصد سے کہہ رہا بھیا ہم پیاسے ہیں، اور کوئی بچی چچا دامن خان سے کہہ رہی ہے چچا کہ آپ کو نہیں پتا ہے۔ آخر میں کوئی نارا جناب علی اکبر ہے، جناب علی اکبر ہے، مولا حسین ہے، اور باقی سب شہید ہو چکے ہیں۔ مولا عباس آخر کا آتا اجازت، مولا نے برباد ہو۔ اس کے بعد عباس نے ایک مرتبہ میدان کی جانب نگاہ کی، نگاہ کرنے کے بعد کا مولا کیسا لشکر تو ہو پڑا ہے میدان میں، جب لشکر ہی نہ رہا تو پھر میں سرکاری کشتی کا ہوتا ہے اجازت ہے، لیکن زیادہ پہلے خیموں کے اندر نکل لو تمام بیویوں سے، عباس ہزاروں سے لے کے اندر تمام سرداروں سے رخصت ہوئے، بی بی زینب سے رخصت ہوئے، رخصت ہو کر جیسے پہنچے خیمے کے در پر تو ایک مرتبہ پیچھے سے آواز ہے شہزادی زینب کی رہی عباس ٹھہر گئے وہیں پر، آگے بڑھ کے کہا جی شہزادی، زینب نے کہا کوئی بات نہیں عباس تم جاؤ، کوئی بات نہیں جلدی ہے۔ شہزادی سے عباس نے کہا شہزادی جی بتائیے تو صحیح کیا بات ہے؟ شہزادی نے کہا عباس پھر ملیں گے روزے محشر میں، تم جاؤ تمہیں میدان میں جانے کی جلدی ہے۔ عباس بیٹھ گئے وہی زمین پر۔ کل شہزادی ظاہر ہے تو سنو، عباس میں چھوٹی سی تھی، 3-4 برس کی تھی، اب سے زیادہ رشتے داروں پر بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ میرے شانے سے نکاح غلط نہیں تھی تو میرے پاپا نے میرے شانے کے دوستے لیے، پھر بابا رونے لگے، میں نے مدینے کی گلیوں میں چلا جب بھی تم سینہ تان کے مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تمہارے تک سوچا جاتی تھی ارے جس کا اس کی بتا دیں زور سے رقم بچا کرے، لیکن اب تو جا رہا ہے بننے کے لیے، مجھے یقین ہو گیا میری چادر بھی چھینی جائے گی، مجھے بھی کیا جائے گا۔ آپ کو سلامت رکھے، کوئی شہادت نہیں پڑھنی مجھے بس، لیکن تم نے پڑھنا چاہتے ہو بتا دو۔ جناب عباس گئے میدان میں، شانے کٹا کر دریا کے کنارے سو گئے، پھر جناب علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں، جناب علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ آخر میں مولا حسین بچے ہیں، مولا حسین تمام سیلانیوں سے رخصت ہو کر جاتے، سنیے گا جناب عباس اور مولا حسین کے حوالے سے 2-3 جملے۔ مولا حسین جاتے ہیں میدان میں، جب گھوڑے سے مولا حسین گرے تو جناب عباس کو یاد کیا، بڑے روایت سے یاد کلیجا آج کی دور جانے لگتا ہے ساری باتیں بولنا۔ جب گھوڑے سے گرے تو عباس کو یاد کیا مولا حسین نے۔ سغرا کا خط ملنے کے بعد جب مولا حسین قیامت کا جملہ گزارو، جب مولا حسین سغرا کا خط ملنے کے بعد، خط پڑھنے کے بعد تو پیشانی سے لہو بہنے لگا، حسین نے رومال سے لہو کو پوچھنا شروع کیا، ابھی لہو پوچھ رہے تھے کہ زہر سے بجا ہوا سر پہلو کا ایک تیر آیا، ہوا میں پرواز کرتا ہوا حسین کے سینے میں لگا، سینے سے پار کرتا ہوا۔ مولا کو سلامت رکھتے، خدا کو علمدانے رسول کے یہی اختیارتا ہے جو ہمارے دائنے پہلو پر نیزے سے مار دیا۔ حسین گھوڑے سے گرے رخسار کے بل زمین پر، اور یہ کہتے ہوئے گرے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اس کے بعد حسین گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، اب جو حسین دوبارہ اٹھے تو دائنے شانے پر کسی نے وار کیا تلوار سے، حسین دوبارہ گرے، ایک مرتبہ سالم آگے بڑھا، حسین کے دوسرے پہلو پر نیزے سے وار کیا، پھر حسین نے حسین کے لبوں سے نکلا چلے گئے، اے بھائی عباس میں گرفتار بڑا ہوں۔ حسین عباس کو یاد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے سینہ پر سوار ہوا نہ ہزاروں
देर के लिए मेरे सीने से उतर जा, ताकि मैं रुका कितना होकर नमाज पढ़ लूँ। अज़गारो जालिम सीने से उतरा, हुसैन ने सजदे खालिद में सर को रखा, जैसी सजदे में सर को रखा, जालिम खंजर लेकर आगे बढ़ा। एक मरतबा हुसैन को सर से तन से जुदा कर दिया। जब हुसैन के गर्दन की सुनो कयामत का जुमला, जब हुसैन के गर्दन की रगे कर रही थी ना, तो हुसैन आहिस्ता आहिस्ता जानते क्या कह रहे थे? जनाब अब्बास को हुसैन याद कर रहे हैं। या अब्बास, मेरे भाई अब्बास, हुसैन का सस्ता था बदन का। हुसैन एकदम कहते थे अब्बास तुम कहाँ चले गए, मेरी मदद करो। इस तरह से हुसैन ने अब्बास को याद किया। और शहादत हुसैन के बाद जब शाम गरीबा आ गई ना सदारो, शाम गरीबा आई तो चढ़ा दिए गए और शैतानियों की चादर छीनी जाने लगी, सकीना के तमाचे लगाए जाने लगे, नेतों से तकलीफ दी जाने लगी, बीमार का समझे का बिस्तर खींचा गया। इसकी वजह से पीछा आ रही थी। ऐसे आलम में बीवियां कभी मौला हुसैन को पुकारती थी, कभी मौला अब्बास को पुकारती थी। जनाब ज़ैनब ने मुख्तर की गाने सुन करके आवाज दी, ए भैया हुसैन, ए भैया अब्बास, मदद को। मगर इन गरीबों की आवाज कौन सुनता? हुसैन पामाल हो चुके थे, हर हजार गाजों बताए दरिया के किनारे सो चुके थे। अदालतों पर एक जुम्मेदारियां समाज फरमा नहीं देगा। असीरों को असीर किया गया, तहकीकन का कूफा पहुंचे, कूफे से शाम पहुंचे, साल पर मुसैयद रहने के बाद रिहा होकर करबला, करबला से एक मरतबा मदीना पहुंचे। जब मदीना पहुंचे है ना, तो एक मरतबा बशीर ने आवाज बुलंद की, आखिर माजरा क्या है? उसने कहा खबरो इंदा खबरे रसूलुल्लाह, रसूल के रोजे पर आओ, मैं बताऊंगा। अब सब मदीने वाले जमा हो गए रसूल के रोजे पर। जब सब जमा हो गए, बशीर ने मज़ाक पढ़ना शुरू किए। हुसैन कत्ल हो गए, हुसैन जिमा कर दिए गए, जहरा का खान बाला उतर गया करबला में। बस इतने में देखने वालों ने देखा एक ज़ईफ़ा लिए हुए आगे बढ़ी, मसले को चीरती हुई रसूल के रोजे के पास आकर आवाज बुलंद की, या अली, आप तो कहा करते थे कि मेरा अब्बास हुसैन पर कुर्बान हो जाएगा। ये बीबी उम्मुल बनीन है, सुन चुकी थी पहले कि अब्बास हुसैन पर कुर्बान होगा। इसलिए जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, या अली, आप तो कहा करते कि अब्बास हुसैन पर कुर्बान हो जाएगा। अरे मेरा बेटा हुसैन मारा गया, ये अब्बास कहाँ चला गया था? अब्बास कहाँ गया था? बस क़यामत का मंजर बता लो। बशीर आगे बढ़ा, बशीर ने कहा शैतानी खुदा के वास्ते ये जुमला ना कहिए। अरे कसरत अब्बास जिंदा था, किसकी मजाल थी जो हुसैन की गाने निगाही उठाकर देखता? मेरा अब्बास कुर्बान हो गया। एक मरतबा फिर कहती है, जरा मुझे यकीन तो दिला। बशीर ने यकीन दिलाया। फिर इसके बाद बीवी कहती है, जरा बशीर इतना बता दे कि मेरा अब्बास शहीद कैसे हुआ। बस मंजिल तमाम मौला को सलामत रखे। एक मरतबा कहती है बीवी बशीर के, बशीर जरा इतना बता दे मेरा अब्बास शहीद कैसे हुआ। बशीर ने बताया पढ़ना शुरू किए, शहजादी आपका अब्बास मस्जिद लेकर चला था, दरिया में उसने फतह किया, मस्जिद में पानी भरा, पानी भर के